مسیح خداوند کے عظیم جلالی اور ببرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آپ کا ہوسٹ پاسٹر ٹیموتھی جوزف آج کا سوال پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا سوال جو ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے کہ مکاشفہ کی کتاب کے 7ویں اور 14ویں باب کے مطابق 1,44,000 شخص کون ہیں جن کے ماتھے پر ان کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے؟ پریز گاڈ۔ تو یہ بہت ڈیپ کوسچن ہے۔ عالم دین اس کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں، تو بھی ہم کلام مقدس میں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ 1,44,000 شخص کون ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ یہ 1,44,000 مردوں کا جو ذکر ہے یہ دو مختلف جگہ پر ہے، ایک مکاشفہ 7ویں باب میں اور ایک مکاشفہ 14ویں باب میں۔ تو اگر ہم 7ویں باب کو دیکھیں تو 7ویں باب کے اندر 7ویں باب کی تیسری آیت میں لکھا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مور نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچائیں گے، اور جن پر مہر کی گئی میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی۔ اور اگر آپ اس کو آگے پڑھیں تو بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے، جیسے یہودا کا قبیلہ، روبن کا قبیلہ، آشر کا قبیلہ، جد کا قبیلہ، منسی کا قبیلہ، شمعون کا قبیلہ، لاوی کا قبیلہ، آشکار کا قبیلہ، ان سب قبیلوں میں سے 12,000 پر مہر کی گئی ہے۔ دوسرا واقعہ جو ہمیں اسی سے ریلیٹڈ ملتا ہے وہ 14ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس کا مین یسوع کا، برہ یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے، تو یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ماتھے پر اس کا یعنی یسوع مسیح کا اور ان کے باپ یعنی خدا باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بڑا گہرا کوسچن ہے کہ یہ کون ہے، کن کی بات کی جا رہی ہے۔ تو عالم دین اس کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ قوم بنی اسرائیل میں آنے والے تمام نبیوں کا ذکر ہے، جتنے نبی آئے ہیں یہ وہ ہیں۔ کچھ علماء اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آخری زمانہ کے اندر، چونکہ مخالف مسیح جو ہے، مخالف مسیح نے، یاد رکھیں، بنی اسرائیل قوم میں سے آنا ہے، کیونکہ مخالف مسیح آ کر تیسری ہیکل بنائے گا اور اس میں اپنا بت نصب کرے گا اور بولے گا کہ میرے بت کی پرستش کی جائے، اور جو کوئی پرستش نہیں کرے گا وہ ان کو قتل کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مخالف مسیح یہودی قوم میں سے آئے گا اور یہودی قوم کو ہی مارے گا۔ لیکن کچھ علماء اس کا کچھ اور جواب دیتے ہیں جو کہ زیادہ تر قریب ہمیں نظر آتا ہے۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ 1,44,000 شخص وہ ہیں جو مسیح خداوند کی پیدائش کے اوپر، جب ہیرودیس نے 2 سال اور 2 سال سے کم کے بچے مروائے، یہ وہ بچے ہیں جن کا ذکر ہے۔ اور یہ بات اس لیے زیادہ قریب مانی جاتی ہے کیونکہ اس کی وجوہات ہیں۔ اگر ہم ان شخصوں کی کوالیفیکیشن دیکھیں، ان کی قابلیت کیا ہے جس کے باعث ان کے ماتھے پر یسوع کا اور خدا باپ کا نام لکھا ہے، تو اس کوالیفیکیشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ وہی بچے ہیں جو ہیرودیس کے زمانہ میں مروائے گئے۔ اگر آپ 14ویں باب کو میرے ساتھ دیکھیں تو 14ویں باب کی پہلی آیت سے میں دوبارہ پڑھوں گا، پھر میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور مجھے آسمان پر سے ایک ایسی آواز سنائی دی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کی سی آواز تھی، اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربت نواز بربت بجاتے ہوں۔ وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے، اور ان 1,44,000 شخصوں کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا۔ وہ یہ ہیں
कौन? 1,44,000 लोग ये हैं। लिखा वो ये हैं जो औरतों के साथ अलूदा नहीं हुए। अब याद रखें कि अगर हम ये बात कहें कि ये यहूदी कौम के तमाम नबी हैं जो आए हैं, तो नबी तो सब औरतों से अलूदा थे। बाप इब्राहिम की 3 शादियां थी, याकूब ने शादी की, इजहाक ने शादी की, मूसा ने शादी की, दाऊद ने शादी की, तमाम नबियों ने शादी की थी, वो औरतों से अलूदा थे। आगे क्या इनकी दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है? बल्कि कंवारे हैं। ये वो हैं जो बर्रा के पीछे पीछे चलते हैं। अब जो नबी थे वो बर्रा का, यीशु मसीह का भेद जरूर रखते थे, लेकिन उसके पीछे पीछे नहीं चलते थे, क्योंकि यीशु मसीह उस वक्त नहीं था, यीशु मसीह जमीन पर नहीं आया था। आगे लिखा है जहां कहीं वो जाता है ये खुदा और बर्रा के पहले फल होने के वास्ते आदमियों में से खरीद लिए गए हैं। अब याद रखें, ये जो पहले फल होने के वास्ते आदमियों में से खरीद लिए गए हैं, इसका मतलब ये है कि इससे पहले कि यीशु मसीह नस्ल इंसानी के लिए मरता, इससे पहले कि यीशु मसीह अपनी जान देता, कुछ लोग थे जो यीशु मसीह के नाम पर मरे, यीशु मसीह की वजह से मरे, उनको बाइबल पहले फल कहती है। जैसे मसीह खुदावंद जी उठने वालों में पहला फल है, इसी तरह से ये 1,44,000 जो मर्द थे, बच्चे थे, ये मरने वालों में पहला फल थे। ये पहला ग्रोह था जो कि यीशु मसीह के नाम पर या यीशु मसीह को ढूंढने के लिए या यीशु मसीह को की तहकीक के अंदर मारे गए थे। इसलिए लिखा गया कि ये पहले फल के तौर पर आदमियों में से खरीद लिए गए, और लिखा है और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। तो याद रखें, वाहिद बच्चा ऐसा होता है जो झूठ नहीं बोलता, बाकी नबियों से भी झूठ बोले गए। बाप इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा को अपनी बहन का, ऐसे और हर नबी ने किसी न किसी मौके पे किसी न किसी जगह पर झूठ बोला है, लेकिन यहां पर लिखा है और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वो बेऐब हैं। बच्चा बेऐब होता जो गुनाह से वाकिफ नहीं होता। तो इसलिए जो उलमा ये कहते हैं कि ये वो बच्चे थे, ये वो शख्स थे जो यीशु मसीह को ढूंढने के वक्त हेरोदीस के कहने से जो बच्चे यहूदिया में यरूशलेम के गिरदोनवा में जो मारे गए थे, ये वो 1,44,000 हैं जिनके माथे पे यीशु का नाम, जिनके माथे पे उनके बाप का नाम है। ये औरतों से अलूदा नहीं हैं, ये बर्रा के पीछे पीछे चलते हैं, ये पहले फल के तौर पर खरीदे गए हैं, ये इनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला, और ये बेऐब हैं। तो जो ज्यादा करीब तरीन राय मानी जाती है वो ये है कि ये यीशु मसीह के ज़माना में, उसकी पैदाइश के ज़माना में हेरोदिस की तरफ से मरवाने वाले बच्चों का जिक्र किया गया है। प्रेज़ गॉड। और अगर हम 7वें बाब में देखें तो 7वें बाब में क्लियर यहूदी कौम के 12 कबीलों के 12,000 हजार मर्दों का जिक्र है जिन पे ये मोहर है। और याद रहे कि हेरोदिस ने सिर्फ यहूदी बच्चे मरवाए थे, क्योंकि मजूसी जो आए थे वो यहूदियों का बादशाह ढूंढने आए थे, और हेरोदिस यहूदियों का बादशाह था, इसलिए उसने गैर अक़वाम में से किसी को नहीं मरवाया था, बल्कि उसने सिर्फ यहूदियों में से बच्चे मरवाए थे जो 2 साल और 2 साल से कम के थे। प्रेज़ गॉड। तो ज्यादातर उलमा जो हैं वो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि ये वही बच्चे हैं जो यीशु मसीह के ज़माना में और हेरोदिस के ज़माना में मरवाए गए। मेरा ईमान है कि आपको इस सवाल की मुनासिब समझ आई है। गॉड ब्लेस यू। आपके साथ अगले हफ्ते एक नए सवाल के साथ मुलाकात होगी।